اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر پہلو پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ چاہتے ہیں کہ میرا امتی ہر وہ عمل کرے کہ جس سے اس کو جو ہے وہ دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہو اور آخرت کا فائدہ بھی حاصل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر کام کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے جسمانی طور پہ بھی ہمیں تکلیف پہنچے، یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گوارا نہیں، اور حضور کا کوئی امتی جو ہے وہ جہنم کی طرف چلا جائے ایسے اعمال کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اور انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچے، بندہ جو ہے وہ ایسے عمل کرے جن کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے ہر پہلو کے اوپر غور کرے، ہر معاملے میں وہ دیکھے کہ میرے رب رسول کی رضا کیا ہے، میرا رب کس طرح راضی ہوتا ہے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، حضور کی کیا سیرت طیبہ ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کریمہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایک روایت سماعت فرمائیں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان کیا کہ ایک بندے نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بائیں ہاتھ سے کچھ کھایا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بائیں ہاتھ سے نہ کھا، اس کو دائیں ہاتھ سے کھا۔ اب اس نے آگے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کبھی طاقت رکھے بھی نہ، اگر تو طاقت نہیں رکھتا تو کبھی طاقت رکھے بھی نہ۔ اب کیا ہوا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسے حکم ماننے سے کس چیز نے روکا تھا؟ تکبر نے۔ تکبر نے جو ہے وہ اسے روکا تھا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ کبھی کام نہیں کیا، وہ مفلوج ہو گیا، ختم ہو گئی اس کی طاقت۔ کیوں نہ ختم ہوتی؟ اللہ کے پیارے محبوب کی بات اس نے نہیں مانی، اس نے تکبر کے انداز میں جو ہے یہ کہا کہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا، اس سے اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں کھایا جاتا تو پھر کبھی طاقت تیرے ہاتھ میں رہی نہ، اگر ہے نہیں طاقت۔ تو اب دیکھیے گا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ انسان کو اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو بغیر کسی شرعی مجبوری کے اگر خلاف سنت یا خلاف شرع کام کرتا ہے تو وہ بندہ سخت ترین مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اور دوسری بات، مسلمان کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ دائیں کو پسند فرماتا ہے دائیں ہاتھ کو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ کا استعمال کرے، کھائے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ، پیے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اور تیسری بات اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ مستحب عمل بھی وہ خلاف شرع کام کر رہا ہو، جس کے اوپر اس کو ثواب اور فائدہ جو ہے وہ حاصل ہونے والا ہو، تو اگر وہ خلاف چل رہا ہو تو اس کو روکنا، اس کو ٹوکنا، اس کی رہنمائی کرنا، یہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ سے ہے۔ جس کو علم ہو وہ روکے، وہ کہہ دے، وہ اپنے علم کو ظاہر کرنے کی وجہ سے نہیں، ایک انسان کی رہنمائی کے لیے اس کو جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ ایسا انداز اپنائے، اس کی تربیت بھی ہو جائے، اور انسان جو ہے وہ غصہ بھی نہ کرے کسی کے جو ہے وہ ضمیر کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تربیت کرنی ہے۔ کسی کے ضمیر کو نہیں آپ نے اتنا جھنجھوڑنا کہ وہ لڑائی کی حد تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اس قدر نہیں، اس انداز سے نہیں کہنا۔ جب آپ نے تربیت کرنی ہے تو پھر انداز تربیت والا ہو، پھر
سونا انداز ہو. سونے انداز سے جب آپ تربیت کریں گے حکمت عملی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ الکریم بات اثر کرے گی. اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے بچائے کہ جو شیطان والا عمل ہے، جس کو رحمان پسند نہیں فرماتا، اور ہر وہ عمل کرنے کی اللہ سعادت و توفیق عطا فرمائے کہ جو کام میرے رب کریم کو پسند ہے اور اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں برے معاملات سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم.